السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل میں فحش ویڈیو خود دیکھنے اور اس کو آگے دوستوں میں شیئر کرنے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یقین جانیے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارا ملک پاکستان وہ فحش ویڈیو دیکھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے تو مجھے بہت شرم آئی کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا لیکن وہ بے حیائی دیکھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک ایسا حقیقت پر مبنی واقعہ سناؤں گا جس کو سننے کے بعد اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو وہ یقینی طور پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور ہمیشہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 4 دوستوں نے اپنا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا جس میں ایک دوست کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں فحش ویڈیو سینڈ کرتا اور باقی 3 دوست اس کی سینڈ کی ہوئی ویڈیو کو دیکھتے اور اس کی تعریفیں کرتے کہ تو ہمارا چیتا ہے، تو شیر ہے ہمارا، ڈیلی کے طور پر ٹائم پہ اس طرح کی ویڈیو ہمیں سینڈ کیا کر۔ لیکن اس نوجوان کو کبھی ویڈیو سینڈ کرنے میں تاخیر ہو جاتی تو اس کے دوست اس سے ناراض ہوتے اور اسے برا بھلا کہتے۔ اب دوستوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس نے ایک فحش ویڈیو اپلوڈ کرنے والی ویب سائٹ سے رابطہ کیا، انہیں کچھ پیسے دیے اور وہاں پہ اس نے آٹو آپشن آن کروا دیا جس پہ اس نے اپنا ای میل بھی ایڈ کروا دیا اور اپنا واٹس ایپ گروپ بھی ایڈ کروا دیا۔ اب اس کے ذریعے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ فحش ویڈیو اپلوڈ کرنے والی ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی تو خود بخود ان کے واٹس ایپ گروپ میں وہ ویڈیو سینڈ ہو جاتی۔ اب اس کے دوست بہت خوش تھے کہ ٹائم پہ انہیں فحش ویڈیو مل جاتی تھی اور وہ روزانہ کی بنیاد پر فحش ویڈیو دیکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان جس نے آٹو آپشن آن کروایا تھا اور جو اپنے دوستوں کو فحش ویڈیو سینڈ کرتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ اب جس دن وہ نوجوان مرا اس کے دوستوں کو اس دن بھی اس کی سینڈ کی ہوئی فحش ویڈیو ملی۔ اس کے دوست بہت پریشان ہوئے کہ یہ خود تو مر گیا ہے، اب ہمیں فحش ویڈیو کون سینڈ کرتا ہے۔ جب اس کے دوستوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آٹو آپشن کے ذریعے خود بخود ہمیں ویڈیو سینڈ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وہ نوجوان خود تو مر گیا لیکن جاری رہنے والا گناہ اب بھی اس کے پیچھے ہے۔ اب اس کی قبر کی پہلی رات تھی، اس دن بھی اس کے دوستوں کو اس کی سینڈ کی ہوئی فحش ویڈیو ملی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا قبر میں کیا حال ہوا ہوگا کہ وہ پیچھے جاری رہنے والا گناہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں یا آپ نے بھی اس طرح کا کوئی گروپ بنایا ہوا ہے تو خدا را ابھی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہمیں موت آ پکڑے، لیکن صدقہ جاریہ صرف نیکیوں کا نہیں ہوتا بلکہ جاری رہنے والے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان خود تو گناہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ عز و جل اسے توفیق دے وہ توبہ کر لے، لیکن کسی بھی گناہ میں اپنے دوستوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق نہ ملے۔ اس لیے اپنے گناہ اپنے تک محدود رکھیں۔ انسان کو ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے جو قبر میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، بلکہ جاری رہنے والی نیکیاں کرنی چاہیے جو قبر میں بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ خود گناہ کرنا اور چیز ہے اور دوسروں کو گناہ پہ لگا کے جانا یہ اور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم وہ گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ انسان خود تو اپنے گناہوں پہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے اگر کسی کو گناہ پہ لگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ توبہ نہ کرے۔ اس لیے دوسروں کو کبھی بھی کسی بھی گناہ میں نہ ڈالیں اور اللہ عز و جل کے حضور ہمیشہ اپنے گناہوں کی بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔